تاریخ کا طالب علم وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں نے ذمہ داری کے حق کو ادا کر دیا، وہ جو ذمہ داریوں کا بوجھ ان کے کندھوں پر ڈالا گیا، صحیح معنوں میں انہوں نے اس کا حق کو ادا کیا، اور اس انداز میں ادا کیا قیامت کی صبح تک مورخ تاریخ کا طالب علم جب بھی کتاب اٹھائے گا، جب بھی قلم اٹھائے گا، جب بھی اس کا قدم اس کی طرف آگے لپکے گا، وہ یہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ ان لوگوں نے اس بوجھ کو آگے اس انداز میں منتقل کیا، اس ذمہ داری کو پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کرتے ہوئے اس میں انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میری جان چلی جائے گی، میرے بچے چلے جائیں گے، میری بچیاں راہ خدا میں شہید ہو جائیں گی، میرا پورا خاندان کام آ جائے گا۔ انہوں نے اس بات کی پرواہ نہ کی۔ حضرت حمزہ خانوادہ رسول کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جسم کے 12 ٹکڑے کروا لیے، موقف سے پیچھے نہ ہٹے۔ حضرت بلال تپتی ہوئی ریت پر لیٹنا گوارا کر لیا، سارا دن مکہ کی وہ سنگلاخ چٹانوں پر ان کو گھسیٹا جاتا، وہ اس گھسیٹنے کو برداشت کرتے ہیں لیکن موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ حضرت سمیہ ان کے بیٹے سامنے ہیں، ظلم اور جبر اور بربریت کی قوتوں نے ان کے کپڑوں تک اتار دیا، بیٹے نے منہ ادھر کر لیا۔ ابو جہل کہتا ہے ابھی بھی وقت ہے، یہ ایک اونٹ ادھر بگھا دوں گا، دوسرا اونٹ ادھر بگھا دوں گا، تو درمیان سے 2 ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا بس ایک جملہ کہا، فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو کر سکتا ہے کر لے، تیرے اندر جتنی قوت اور طاقت ہے وہ تو استعمال کر لے، میں حضور کی عاشقہ ہوں، میں نے یہ سیکھ لیا ہے موقف سے پیچھے نہ ہٹنا، میں موقف سے پیچھے نہیں ہٹتی۔ میں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا توپ گلے میں ڈال لیا، آج کی ذمہ داری سمیہ پر ہے، سمیہ 2 لخت ہو جائے گی، موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ یہ وہ عورتیں تھیں جن کی تربیت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، یہ وہ لوگ تھے جن کی تربیت میں اس انداز میں کردار ادا کیا گیا کہ تیل کے کڑاہوں میں انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو جلتا ہوا کوئلہ بنتا ہوا دیکھا، لیکن تاریخ کا طالب علم کہتا ہے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ 2 بچے آپس میں اس لیے لڑتے ہیں، ایک کمزور ہے ایک طاقتور ہے، وہ کہتا ہے تم مجھ سے ڈر جا، تو مجھ سے میدان جنگ میں حضور مقابلہ کروا رہے ہیں، ایک کہتا ہے میں جنگ میں جاؤں گا، حضور کہتے ہیں تو ناتواں ہے، تو کمزور ہے، تو جنگ میں نہیں جا سکتا۔ وہ کمزور اپنے طاقتور بھائی کو کہتا ہے تو مجھ سے بچھڑ جانا میدان جنگ میں، حضور مجھے بھی اجازت دے دیں گے۔ یہ بچوں کی تاریخ ہے۔ وہ جو لوگ ان کے کندھوں پر اس دور میں ذمہ داری تھی، اس ذمہ داری کا حق اس انداز میں ادا کیا، ان بچوں کو پکا تھا کہ ہم پکنک پر نہیں جا رہے، ہم کسی کلب میں نہیں جا رہے، ہم بازار میں سیر و سیاحت کے لیے نہیں جا رہے، ہم میدان میں جائیں گے، دشمن کی تلواروں ہمارے جسم پر پڑیں گی، ہمیں کاٹ کر 2 لخت کر دیں گی۔ بچے اس کے لیے تیار ہیں، اور بچہ تو بچہ ہے، ایک عورت جس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں، ایک دودھ پیتا ہوا بچہ حضور کے سامنے لے آئی، یا رسول اللہ میدان میں جنگ میں کسی کے پاس ہے مال تو وہ مال لے آیا،
کسی کے پاس بیٹے تھے، بیٹا لے آیا، کسی کے پاس سواری تھی، سواری پیش کر دی۔ یا رسول اللہ میرے پاس ایک دودھ پیتا ہوا بچہ ہے۔ حضور نے کہا میں اس کا کیا کروں گا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ ڈھال کے کام آئے گا، دشمن کا تیر آئے کسی مجاہد کو دے دینا، یہ بچہ میرے سامنے کر دے گا۔ یہ تاریخ ہے، تاریخ کا طالب علم جب بھی تاریخ کا مطالعہ کرے گا وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا صدر اول کی جماعت نے اس ذمہ داری کو اس انداز میں نبھایا کہ ذمہ داری کا حق ادا کر دیا۔ وہ دودھ پیتا ہوا بچہ وہ ڈھال کے طور پر کام آتا ہے۔ سمیہ اپنے بچوں کو یہ کہہ کر کہتی ہیں کہ میں تمہیں قیامت کی صبح اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی اگر تم میں سے کسی ایک نے بھی میدان جنگ میں پشت دکھائی، تیر جسم پر پیٹھ پر کھانا ہے، یہ کھانا تمہارا جرم ہوگا۔ جب تم تیر کھاؤ تو تمہارے چہرے پر یا تمہاری چھاتی پر تیر لگے۔ یہ وہ مائیں ہیں جنہوں نے بچوں کو سبق یاد کرایا، جنہوں نے بچوں کی تربیت کی۔ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے اس دور کی ذمہ داری اللہ نے ہماری اوپر ڈالی ہے، یہ دین اس دور میں ان لوگوں کے کندھوں پر تھا، انہوں نے کردار کیا، حق ادا کر دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے موقف سے پیچھے ہٹنا گوارا نہ کیا۔ یہ وہ شہزادے ہیں جو کربلا میں پہنچتے ہیں، موقف ہے، ذہن میں موقف ہے، موقف سے پیچھے نہیں ہٹتے، کردار ادا کیا، پورا خاندان کام میں آ گیا۔ اور پھر اس وقت بھی یہ موقف تھا کہ نماز اللہ نے فرض کی ہے، میدان کربلا میں وہ نماز پڑھ کے دکھاتے ہیں اور یہ ذمہ داری سکھا کے جاتے ہیں، نماز کسی حالت میں معاف نہیں۔ یہ خانوادہ رسول ہے، چھوٹے چھوٹے بچے سامنے بکھرے ہوئے پڑے ہیں لیکن نماز کے وقت میں نماز ادا کی جاتی ہے۔ اور امت کو یہ تعلیم ہے، حالات کیسے بھی ہوں، حالات کا تقاضا کیسے ہی کروٹ کیوں نہ بدل لے، جب نمازی نماز کے لیے اس کو آواز دی جائے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، وہ اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کر وہ نماز کی طرف لپک پڑتا ہے۔ کیوں؟ ندا دینے والا ندا کیا دیتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، او نماز کی طرف۔ اور اگلے جملے میں پھر کیا نماز ہے کیا؟ حی علی الفلاح، او کامیابی کی طرف۔ نماز تو انسان کو کامیاب کرتی ہے۔ آج ہر آدمی کہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں، میرا خاندان کامیاب ہو جائے، میری دکان چلنا شروع ہو جائے، میرے بچے ترقی کرنا شروع ہو جائیں، میرے ہر چیز آگے بڑھنا شروع ہو جائے۔ نمازی نماز میں کہتا ہے حی علی الصلاۃ، او نماز کی طرف۔ اور اگلا جملہ کہا حی علی الفلاح، او کامیابی کی طرف۔ جس کامیابی کو تم بازار میں ڈھونڈتے ہو، جس کامیابی کو تم یونیورسٹیوں میں ڈھونڈتے ہو، وہ اللہ کے گھر میں موجود ہے۔ اور یہ سبق دیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نماز کسی صورت میں معاف نہیں۔ اور یہ کیوں سبق دیا، کس حال میں سبق دیا؟ یہ وہ ذمہ داری تھی جو اللہ کے رسول نے حضرت حسنین کے کندھوں پر ڈالی۔ انہوں نے ان حالات کے اندر جہاں آج ہمارے سر میں تھوڑا سا درد ہو جائے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، بیوی کے سر میں درد ہو جائے نماز چھوڑ دی جاتی ہے، بچے کے سر میں درد ہو جائے نماز چھوڑ دی جاتی ہے، سکول سے آیا ہے تھکا خیر ہے سو جائے نماز چھوڑ دی جاتی ہے۔ یہ سبق دیا خیر کا مسئلہ نہیں، مسئلہ ذمہ داری کا ہے، مسئلہ موقف سے پیچھے نہ ہٹنے کا ہے۔ یہ وہ ذمہ داری تھی جو اصحاب رسول اور اہل بیت رسول کے کندھوں پر تھی، انہوں نے اس ذمہ داری کا حق ادا کیا۔